تھوڑا سا زوم نہیں کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا والنبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا أوحينا إليهم فعل الخيرات وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وكانوا لنا عابدين صلوات عزیزان مذہب کربلا سے بہت تمام تر ہم اس پاک پروردگار عالم کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جانیں، جو اس کارخانہ کائنات کا چلانے والا ہے، جو اتنا مہربان پروردگار عالم ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے، اتنا کرم کرنے والا ہے کہ جب اس نے ہمیں خلق کیا تو خلق کر کے بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا. ہمارا مقصد خلقت خدا نے بنا دیا. کتنا کریم ہے وہ پروردگار عالم کہ جب وہ خلق کرتا ہے تو بہترین خلق کرتا ہے. کیسا خالق ہے نا وہ کہ جو 7 پردوں کے اندر شکم مادر میں ایک چھوٹے سے نطفے کو پورے وجود کی شکل دیتا ہے. ایک اندھیری کوٹری میں شکم مادر میں 7 پردوں کے اندر رزق کا بھی اہتمام کر رہا ہے، دل کے دھڑکنے کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، سانسوں کے چلنے کا بھی اہتمام ہو رہا ہے. کتنا رحمان اور رحیم ہے وہ پروردگار عالم کہ جب انسان کو خلق کرتا ہے تو تمام تر نعمتوں کے ساتھ خلق کرتا ہے. اگر ہم اپنے اطراف میں دیکھیں تو پروردگار عالم نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ عقل انسانی شکر کرنا تو کجا، ہم تو شمار کرنے کے قابل بھی نہیں ہے. تبھی تو پروردگار عالم کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے گروہ جن و انس اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو. اگر ہم ایک نعمت کو دیکھتے ہیں تو دوسری نعمت سے افضل نظر آتی ہے. اتنی محدود سی ہماری عقل ہے کہ ہم ایک نعمت کو دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے دوسری نعمت تو اس سے بہت ہی زیادہ افضل ہے. پھر جب دوسری نعمت کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ پچھلی نعمتیں کم تھی، یہ نعمت زیادہ افضل ہے. وہ مہربان اور رحیم پروردگار عالم کہ اتنی افضل ترین نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں، اور ان تمام نعمتوں میں جو سب سے افضل ترین نعمت ہے ولایت کی نعمت ہے عظمیٰ. یہ ولایت کی نعمت عظمیٰ کہ جو خدا نے ہمیں ورثے میں دی ہے، کہ جو روز ازل جب عالم ارواح میں تھے تو پروردگار عالم نے کچھ مومنوں کے نور کو نور ولایت علی بن ابی طالب میں خم کر دیا، اور وہ جو مومنین ہیں وہ پروردگار عالم نے آپ کے امی شکل میں فرش عزا پہ بچھا دیا. سبحان اللہ. ہم سوچے ذرا کوئی پہچان نہ ہوتی، ہم تو بھٹک رہے ہوتے، کوئی ہماری پہچان نہ ہوتی اگر محب اہل بیت نہ ہوتے. ان کی محبت ہر مقام پہ ہمارے کام آتی ہے. کوئی لمحہ کوئی مقام ایسا نہیں جہاں محبت اہل بیت ہمارے کام نہ آئے. اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو
تو خاک شفا سے ہمیں شفا مل جاتی ہے. اگر ہم پریشان ہوتے ہیں تو علامہ عباس کے پھریرے کے نیچے جاتے ہیں, اپنی مشکلوں کو بیان کرتے ہیں. مشکل کشا کا بیٹا ایسے مشکل کشائی کرتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ مشکلیں حل کیسے ہو گئیں. اگر گر رہے ہوتے ہیں, ٹھوکر لگتی ہے, یا علی مدد کی صدا بلند کرتے ہیں. اس در سے شفا بھی ملتی ہے, مدد بھی ملتی ہے, رزق بھی ملتا ہے, علم بھی ملتا ہے, اولاد بھی ملتی ہے. ہر وہ نعمت جو دنیا میں بٹ رہی ہے صدقہ ہے محمد اور آل محمد کا. اور یہ کون سا در ہے کہ جس در میں اگر ہم تو اپنے آپ کو کنیزی کے درجے پہ بھی نہیں سمجھتے کہ شکر ہے خدا کا کہ جس نے ہمیں اس در کی سعادت تو نصیب کری. چھوٹی سی معمولی سی کوئی نوکری اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے نصیب واہ ہو گئے. چاہے فرش ازا بچھا لیں, چاہے تبرک کا اہتمام کر لیں, ازا خانوں کو سجائیں, سوز خوانی کریں, ذاکری کریں, مرثیہ خوانی, نوحہ خوانی, کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں خدا نے ایک سعادت بخش دی. اتنا کرم ہوا کہ عقلیں حیران ہو گئے. پروردگار اتنا کرم, اتنا احسان. اور یہ حضرت امام ان کے در کا فیض ہے کہ اپنا لیا تو بوزر و قمبر بنا دیا, اپنا لیا تو بوزر و قمبر بنا دیا, اور ٹھکرا دیا تو شمر بد سے بدتر بنا دیا. اور کتنی عظیم تربیت ہے تیری ابو طالب, کتنی عظیم تربیت ہے تیری ابو طالب. ایک کو امام, ایک کو پیمبر بنا دیا. حضرت امام یہ جو اس فرش ازا پہ اس وقت ہمارا بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ بھی خاص کرم اور عنایت ہے. کتنا کرم ہے نا در اہل بیت کا کہ اس در پہ آتے ہیں, اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں, اپنی مصیبتوں کو بھول جاتے ہیں, اپنی پریشانیوں کو بھول جاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر تمہیں کبھی بھی زندگی میں تو بہت سخت تکلیف پیش آئے, تمہیں لگے کہ بس اس سے زیادہ تو مصیبت کسی پہ آ ہی نہیں سکتی, میں بہت مصیبت میں ہوں, تو مولا کہتے ہیں میری غربت کو یاد کریں نا, تمہیں اپنی مصیبت نہیں لگے گی. در حقیقت یہ حقیقت ہے, یہ راستہ, یہ در وہ در ہے کہ جہاں ہمیں اپنی مشکلوں کا حل بھی ملتا ہے, ہمیں ڈھارس بھی آ جاتی ہے, سکون بھی آتا ہے, قلب کو راحت بھی ملتی ہے. کہ اپنے غموں میں آیا جو شبیر کا خیال, شکوہ بدل کے شکر میں تبدیل ہو گیا. ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں, ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں, ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا. اذان امام کبھی سوچا ہے کیسی آنکھیں ہوتی نا بے نور, کہ اگر ان آنکھوں میں حسین کے غم میں رونے کے لیے آنسو نہ ہوتے, پتھروں سے پتھر ہیں وہ آنکھیں کہ جن آنکھوں میں غم حسین میں بہنے کے لیے اشک نہیں, کہ جن آنکھوں میں ولایت علی ابن ابی طالب کا نور نہیں. کیونکہ علی کی محبت کیا ہے, حضرت امام علی کون ہے کہ تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی, تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی, علی تھا. شاہ شمس تبریز کی بہترین نظم جسے میں ہمیشہ پڑھتی ہوں, تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی, علی تھا. خالق کی زباں کن بھی نہ بولی تھی, علی تھا. نامنے کا پیغام نہ ہولی تھی, علی تھا. داتا تھے دعا تھی نہ ہی جھولی تھی, علی تھا. کربل تھی نہ مکہ نہ محلہ تھا, علی تھا. نہ لوح قلم تھے نہ محلہ تھا, علی تھا. مر جاؤں کہ مرنا تھا نہ جینا تھا, علی تھا. نانو تھے ابھی ان کا سفینہ تھا, علی تھا. اس وقت سے علی ہے کہ جب اللہ تھا, علی تھا. یہ محبت اہل بیت ہے, یہ ولایت علی ابن ابی طالب کا جذبہ ہے کہ جو اس وقت روزے کی حالت میں دوہری عبادت میں آپ لوگ مصروف ہیں. کتنا کرم حسین کا ہے نا, کتنا کرم حسین کا ہے کہ جس نے ہمیں اپنے در سے ایسا وابستہ کر دیا. نہ ہمیں ابھی کبھی بیمار ہوں, طبیعت کتنی بھی خراب ہو, مگر فرش ازا پہ آنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں.
کیسی تاثیر ہے اس فرش ازا کی. یہ خدا کا احسان کہ جس نے ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب اور محبت حسین میں پروان چڑھایا. ایسے گھرانے میں ہماری آنکھ کھلی کہ بچہ بولنا بعد میں سیکھتا ہے، ماتم کے لیے ہاتھ پہلے اٹھتا ہے. شکم مادر میں ہی 2 آوازوں سے بچہ مانوس ہو جاتا ہے. پہلی آواز یا علی مدد کی صدا، دوسری صدا یا حسین کی صدا. ہمارے ہاں بچوں کو سکھانا نہیں پڑتا، ہمارے ہاں شکم مادر سے ہی بچے سیکھتے ہوئے آتے ہیں. یہ حسینی پلیٹ فارم، یہ درسگاہیں، یہ مدرسوں کی بنیاد رکھتے ہیں. حضرات امام، بہت تیزی سے اپنے موضوع کو لے کر چلوں گی کیونکہ آج مولود کعبہ کی شہادت کا دن ہے. ہر دن بڑا ملول ہے، مگر کچھ مولا کے فضائل بیان کر کے منزل مصائب پہ جاؤں گی. علی کی محبت اور علی کی ولایت ہم پہ واجب ہے، لازم ہے، اور یہ ہم ولایت علی ابن ابی طالب کا ہی حق ادا کر رہے ہیں. دیکھیں جو منکرین ولایت علی ابن ابی طالب ہیں، مشرکین علی ابن ابی طالب ہیں اور علی سے بغض رکھنے والے ہیں، پروردگار عالم انہیں شیطان سے بھی بدتر سمجھتا ہے. ان کا درجہ بہت برا ہے. ایک واقعہ شیخ صدوق صاحب کے سامنے پڑھ رہی ہوں کہ ابلیس تک نے لعن کی ہے ان لوگوں پہ کہ جو منکر فضائل علی ابن ابی طالب اور منکر ولایت علی ابن ابی طالب ہیں. شیخ صدوق میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابلیس ایک راستے سے گزر رہا تھا. سلمان فارسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اس کے راوی حضرت سلمان فارسی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابلیس ایک راستے سے گزر رہا تھا جہاں ایک گروہ بیٹھا ہوا نعوذ باللہ مولا کائنات مولا متقیان علی ابن ابی طالب پہ لعن کر رہا تھا. ابلیس ہے کہ جو واندہ درگاہ ہے، خدا سے کہہ کے پلٹا ہے پروردگار تیری راہ سے جا رہا ہوں، تیری بارگاہ سے جا رہا ہوں، مگر صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. اب کون ہے صراط مستقیم؟ میں سے پہلے بھی بتا چکی ہوں مگر مختصر سا بتاؤں گی کہ ایک مرتبہ سرکار کائنات مسجد میں تھے اور سرکار سورہ الحمد کی تفسیر بیان کر رہے تھے، اور جیسے ہی صراط مستقیم پر آئے ہیں نا، حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ سرکار کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، ابھی بیٹھ جاؤ. میں 9 مرتبہ سوال کیا، مختصر کر کے بہت تیزی سے سمیٹوں گی. 9 مرتبہ سوال کیا، 9 مرتبہ بٹھا دیا. اب جو 10ویں مرتبہ مسجد کا دروازہ کھلا، مولود کعبہ خیر الامم خیر البشر علی ابن ابی طالب نے جیسے ہی مسجد میں قدم رکھا، سرکار کائنات کہتے ہیں پوچھو کیا پوچھا تھا تم نے؟ پوچھا کہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ مولا کو اپنے پاس بلایا، علی ابن ابی طالب کا ہاتھ تھاما اور کہا ھذا علی صراط المستقیم، صراط مستقیم سے مراد یہ علی ابن ابی طالب ہے. اب حضرت امام سوچنا، شیطان نے کہا تھا صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، بھٹکاؤں گا لوگوں کو. یہ نہیں کہا روزے سے روکوں گا، نماز سے روکوں گا، حج پڑھنے سے روکوں گا، حج پہ جانے سے روکوں گا، بلکہ کہا صراط مستقیم پہ. اب جو صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، سیدھے راستے پہ یعنی علی والوں کا راستہ. علی والے ملنگوں کی عبادت اور ہوتی ہے، علی والے ملنگوں کی عبادت اور ہوتی ہے، یہ سجدے اور ہوتے ہیں، اقامت اور ہوتی ہے. حضرت امام جب دیکھا کہ وہ مولا کائنات پہ لعن کر ایک مرتبہ ان کے درمیان جا کے بیٹھ گیا، اور بیٹھ کے ان کی باتیں سننے کے بعد کہتا ہے کہ لعنت ہو تم پر کہ تم نے پیغمبر خدا کی حدیث کو جھٹلایا اور تم اپنے امام علی ابن ابی طالب پہ لعن کر رہے ہو. ایک مرتبہ حیران ہو کے پوچھتے کہ تم کون ہو؟ کہا میں ابن مروہ ہوں اور میں تمہاری باتوں کو سن رہا تھا. کہا تم نے ہماری باتوں کو سنا؟ کہا ہاں ہم نے تمہاری باتوں کو سنا. تو ایک نے حیران ہو کے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات کر رہے تھے ہم؟ کہا کہ تم اپنے امام پر جن کے اوپر خدا نے ولایت کو تمام کیا، جن کی ولایت پہ دین کو تمام کیا، تو ان پہ لعن کر رہے ہو. تمہیں کیسے پتا کہ ہم ولی امر اپنے وقت کے امام کو برا کہہ رہے ہیں؟ کہا کیوں تم نے حدیث رسول نہیں سنی؟ تمہارے پیغمبر کی حدیث ہے. تمہارے پیغمبر کی حدیث یہ ہے کہ جو علی کو دوست رکھے اللہ اسے دوست رکھے، جو علی کی مدد کرے خدا اس کی مدد کرے، اور جو علی سے دشمنی رکھے خدا اسے اپنا دشمن رکھے. مرتبہ پوچھا کہ تم کون ہو؟ کیا تم شیعان علی ابن ابی طالب میں سے ہو، محبان علی ابن ابی طالب میں سے ہو؟ کہا نہیں، نہ میں شیعان علی ابن ابی طالب میں سے ہوں، نہ میں نے اقرار ولایت کیا ہے، نہ میں مسلمانوں کے گروہ میں سے ہوں، نہ میں کسی بہت بڑے عہدے پہ ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں ملک ہوں، نہ میرے دل میں محبت علی ابن ابی طالب اہل بیت کی نہ میں نے اقرار کیا ہے، لیکن ہاں میں علی کو دوست رکھتا ہوں، میرے دل میں بغض علی ابن ابی طالب نہیں ہے. لیکن سنو،
خدا نے مجھے تو یہ فیض حاصل نہیں ہوا کہ میں ولایت سے اقرار کرتا، لیکن میں علی سے دشمنی بھی نہیں رکھتا، لیکن اللہ نے منکران ولایت علی بن ابی طالب کی کیا سزا قرار دی ہے؟ ابلیس کہتا ہے کہ جو کوئی بھی مشرک ہے، منکر ہے ولایت علی بن ابی طالب کا، خدا اس کے دوست، اس کے مال، اس کی اولاد، اس کے کھانے میں مجھے شریک بنا دیتا ہے۔ پوچھا کہ تم ہو کون؟ اب حیران ہو گئے، پوچھا تم کون ہو کہ تمہیں ہمارا شریک بنا رہا ہے؟ کہا میں وہ ہوں کہ میں نے 12,000 سال جنوں کے ساتھ عبادت کی ہے، اور ایک وقت آیا کہ 12,000 سال کی عبادت کے بعد وہ جن ختم ہو گئے تو میں تنہا رہ گیا۔ میں نے خدا سے اپنی تنہائی کا شکوہ کیا تو خدا نے مجھے دنیاوی آسمان پہ بلا دیا، جہاں میں نے 12,000 ملائکہ کے ساتھ 12,000 سال عبادت کی۔ جبھی تو شاہ شمس تبریز نے ایسے ہی نہیں لکھا کہ تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی، علی کروڑوں سال پہلے علی بن ابی طالب کا نور موجود تھا۔ کہا کہ 12,000 سال ملائکہ کے ساتھ میں نے عبادت کی ہے، بس ایک روز عبادت میں تھا کہ ایک نور سامنے سے ایسا گزرا کہ آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور سب ملائکہ سجدے میں گر گئے۔ بس پروردگار عالم سے میں نے سوال کیا، پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ کیا تیرا نور ہے یا تیرے نبی کا نور ہے؟ پروردگار عالم کہتے ہیں نہ یہ میرا نور ہے نہ میرے نبی کا نور ہے، بلکہ یہ میرے وسیع اور ولی علی ابن ابی طالب کا نور ہے۔ چمکتا ہے کہاں افلاک میں مہر مبیں ایسا، چمکتا ہے کہاں افلاک میں مہر مبیں ایسا، کہاں ہوگا ولایت کی انگوٹھی میں نگی ایسا۔ خدا محفوظ رکھے نظر بس سے حسن حیدر کو، بڑی مشکل سے پایا ہے نبی نے جانشین ایسا جانشین ہے کہ جو عرش پہ بھی ہے اور فرش پہ بھی ہے۔ عرش پہ ہے تو عرش والوں کی مدد کرتا ہے، فرش پہ آتا ہے تو فرش والوں کی مدد کرتا ہے، اور پاتال میں جا کے جنات کی مدد کرتا ہے، ملائکہ کی مدد کرتا ہے، انبیاء کی مدد کرتا ہے۔ ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، اللہ نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ حضرت امام سرکار کائنات کی حدیث ہے، ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، کتاب مناقب اہل بیت میں روایت موجود ہے کہ علی علیہ السلام کی کوئی فضیلت بیان کرے تو سرکار کائنات جو رحمت للعالمین ہے، سراپائے نور ہے، مجسمہ نور ہے، ایک مرتبہ چہرے پہ جلال آیا، غصے میں کہا کہ تم فضائل علی بن ابی طالب پہ شک کرتے ہو، کبھی بھی فضائل علی بن ابی طالب پہ شک کرنے کا گناہ نہیں کیجیے گا۔ سرکار کائنات کہتے ہیں کہ علی کی فضیلتوں پہ کبھی شک نہ کرنا۔ علی کون ہے؟ کچھ فضیلتیں میں نے کل کی مجلس میں بیان کی تھی، کچھ فضیلتیں بھی بیان کر کے پھر منزل مصائب پہ جاؤں گی۔ علی ہمارا امام بھی ہے، علی ہمارا رہبر بھی ہے، علی ہمارا حق شناس بھی ہے، حق شناور بھی ہے، مہر دین بھی ہے، مہر امامت بھی ہے۔ علی کون ہے؟ دریائے نور معرفت ہے۔ علی کون ہے؟ نبی کا ہم سفر بھی ہے، نبی کا رازدان بھی ہے۔ علی کون ہے؟ زوج بطول بھی ہے، حسنین کا بابا بھی ہے، جبریل کا استاد بھی ہے۔ علی کون ہے کہ جو تاجدار حلاتا بھی ہے؟ علی کون ہے کہ جو یعصوب دین بھی ہے؟ علی کون ہے کہ جو امام مبین بھی ہے؟ علی کون ہے کہ جو اسرار الہی بھی ہے؟ علی کون ہے کہ جو راز الہی بھی ہے؟ علی کون ہے کہ جو مرضی معبود کا خریدار بھی ہے؟ علی کون ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچنے والا بھی ہے؟ علی کون ہے جو کل شیء احسنہ ہے پھر امام مبین کا مصداق بھی ہے؟ علی کون ہے کہ جو فاتح خیبر و خندق بھی ہے؟ علی کون ہے کہ جو فاتح بدر و حنین بھی ہے؟ علی کے کمالات پہ کبھی شک نہ کرنا۔ سرکار کائنات کہتے ہیں کہ علی کو خدا نے، مجھے اور علی کو خدا نے ایک ہی نور سے خلق کیا، بس مجھے ایک درجہ بڑھا دیا، نبوت کے درجے پہ فائز کیا، اور خدا نے میرے اور علی کے نور کو برابر قرار دیا، اور اللہ نے علی ابن ابی طالب کو سوائے نبوت کے تمام در اعجازات اور کرامات دیے ہیں۔ اور پھر سرکار کائنات کہتے ہیں تمام انبیاء سے افضل خدا نے مجھے قرار دیا اور میرے برابر علی ابن ابی طالب کو قرار دیا۔ ہر نبی کے مددگار علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور پھر سرکار کائنات کہتے ہیں، کل میں نے 2 روایتیں بتائیں تھیں، مختصر سے بیان کروں، کل جو لوگ نہیں تھے ان کے لیے پھر آگے بڑھوں گی، کہ پہلا موقع کون سا ہے کہ جب عالم نزا کا وقت ہوگا،
سرکار کائنات کہتے ہیں کہ جو محب علی ہے، لیکن دنیا میں تو حب علی ابن ابی طالب ہمارے کام آتی ہی ہے. میں چپ رہوں میرا چہرہ علی علی بولے، میں چپ رہوں میرا چہرہ علی علی بولے، کہ میرے رخ کا اجالا علی علی بولے. خدا کا ذکر یہی ہے ذکر نبی، یہی ہے ذکر نبی، یہی وفا کا تقاضا کہ تو علی علی بولے. چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی علی نگر نگر گلی گلی علی علی. نعرہ حیدری 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 آل محمد و آل محمد بلندتر صلوات صلی علی محمد و آل محمد. حضرت امام یہ محبت اہل بیت ہے کہ جو سینوں میں ہے. حضرت امام بہت تیزی سے موضوع کو لے کے چلوں گی. سرکار نے کہا کہ جس وقت محبت علی جس کے دل میں ہے وہ داخل بہشت ہے. پھر دوسرا مقام ارشاد فرمایا کہ جو حب علی ابن ابی طالب دل میں رکھتا ہے، جس کے دل میں محبت علی ابن ابی طالب ہے، وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا کہ جب تک جب تک ساقی کوثر جام کوثر سے سیراب نہ کر دے. ساقی کوثر جام کوثر سے سیراب نہ کر دے. دوسری فضیلت درخت طوبہ کا پھل چکھائے گا. تیسری کہ وہ بہشت میں اپنا مقام دیکھا. کون؟ کہ جو محب علی ابن ابی طالب ہے. اور پھر یہاں تک میں نے کل روایت بیان کی تھی، آج آگے بیان کرتی ہوں کہ سرکار کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو محب علی ابن ابی طالب ہے، پل صراط پہ سے، پل صراط کہتے ہیں تلوار سے زیادہ تیز دھار اور بال سے زیادہ باریک، اس دھار پہ سے گزرنا ہے. اور سرکار کائنات کی حدیث ہے، دیکھیں مشکل کشا علی کہاں کہاں مدد کرتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ پل صراط پہ سے جب محب علی ابن ابی طالب گزرے گا، جب اس کا دایاں پاؤں پل صراط پہ سے گزر رہا ہوگا، لڑکھڑانے لگے گا، تو علی کی محبت اس کے قدموں کو استقامت دے گی اور وہ تیزی سے داخل بہشت ہو جائے گا. کیا مقام ہے محبت علی ابن ابی طالب کا؟ ہر مقام پہ علی کی محبت کام آتی ہے. بس آخری منزل پر منزل مصائب پہ جاؤں گی کہ محبت علی ابن ابی طالب کس کس مقام پہ کام آ رہی ہے. دنیا میں بھی کام آ رہی ہے، قبر میں بھی کام آ رہی ہے. عالم نزا کی تنگی میں جس وقت کوئی نہ آپ کا مال، نہ آپ کی دولت، نہ آپ کی اولاد، نہ آپ کے بہن بھائی، نہ آپ کے ماں باپ، کوئی کام نہیں آئے گا. اس وقت میں محبت علی ابن ابی طالب کے مولائے کائنات خود سامنے آ جائیں گے. اور جب مولا سامنے آ جائے تو کیسی موت کی تنگی، کیسی سختی، کیسی تکلیف کچھ محسوس ہی نہ ہوگا. حضرت امام بس آخری منزل، میں نے ابتدائی مجلس میں سورہ جمعہ کی جس آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، بس اس کا خلاصہ کروں گی. پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم نے، اس خدا نے دین کا رہبر، دین کا ہادی، دین کا پیشوا ان ہستیوں کو بنایا کہ جو راہ خدا میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اچھا، زکوٰۃ دینے کا مولا نے جس طرح سے نماز میں زکوٰۃ دی، یہ آپ سب کے سامنے ہے. کسی اور نے کائنات میں ایسے زکوٰۃ نہیں دی، کسی نے ایسے زکوٰۃ دی تھی جیسے علی ابن ابی طالب نے. جب تک سائل فرش والوں سے مانگتا رہا، علی کو صدا نہ آئی. جہاں علی اعلیٰ کی حکومت ہے، جہاں علی اعلیٰ پہ آواز پہنچی ہے سائل کی، سائل نے کہا پاک پروردگار تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ پلٹ رہا ہوں. اللہ نے اپنے اعلیٰ بندے کو کہا اور یہاں مولود کعبہ نے ہاتھ بڑھا دیا. ادھر سائل نے سوال اللہ سے کیا اور اللہ نے اپنے ولی سے کہا اور ولی نے انگشتری زکوٰۃ کر دی. یہ حالت نماز میں زکوٰۃ. خدا کہتا ہے جو حالت نماز میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جو قیام دیتے ہیں، نماز کو قیام رکھتے ہیں. لیکن ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ تاکہ ہم جب حالت قیام میں آتی ہے تو ہمیں قیام ملتا ہے. ایک مومن کو، ایک مسلمان کو قیام ملتا ہے. لیکن جب وقت کا امام، یہ صرف امام کو فیض حاصل ہے، جب مصلی پر وقت کا امام آتا ہے اور نماز کو امام حالت قیام میں ہوتا ہے، تو امام کو قیام نہیں بلکہ نماز کو قیام، یعنی نماز کی بقا ہو جاتی ہے امام کے صدقے میں. آج بھی وقت کا امام مصلی پر آتا ہے تو یہ نمازیں باقی ہیں. سلسلہ چل رہا ہے نا کہ علی کے ایک فرزند کے صدقے میں نظام کائنات چل رہا ہے.
और फिर तीसरी सिफत जो परवरदिगार आलम ने अपने बनाए हुए हादी, खुद साख्ता हादी और रहनुमाओं की नहीं, खुदा अपने बनाए हुए रहबर की निशानी बता रहा है कि जिसे हमने बना के भेजा है। परवरदिगार आलम कहता है कि वो सिवाय खुदा के किसी के आगे कभी सर नहीं झुकाता। अगर मौलूद काबा ने दोषे पैगंबर पे सवार होकर बुतों को तोड़ा था तो ये फकत और फकत अली इब्न अबी तालिब का ही एजाज था कि जिस वक्त रसूल ने इक़रार विलायत कराया था ना, तो लोगों ने रो रो के यही कहा था कि मदीने के हर घर में मक़तूल अली इब्न अबी तालिब का जनाजा निकला है, हम अली की विलायत को मानने को तैयार नहीं। ये फकत अली इब्न अबी तालिब ही था कि जो दोषे पैगंबर पे सवार हुआ, मोहरे नबूवत पे कदम रखा। कुरान पे फकत कुरान आ सकता है, मोहरे नबूवत पे अली इब्न अबी तालिब ने कदम रख के ये साबित कर दिया कि कुरान के ऊपर फकत कुरान ही आ सकता है, और ये सर सिवाय खुदा के ना कभी किसी के सामने झुका है ना झुकेगा, नहीं झुका ये सर, और सिवाय खुदा के सामने कभी किसी के सामने अली इब्न अबी तालिब का सर नहीं झुका। यही तो वजह थी कि जब कातिल को मौला के सामने पकड़ के लाया गया ना, बस आपकी जहमतों को मैंने तमाम किया। आज हमारी यतीमी का दिन, शहज़ादी कौनैन की हदीस है ना कि उम्मत के दो बाप अली मुर्तज़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा और अली मुर्तज़ा। आज उम्मत यतीम हो रही, फ़कत ज़ैनब यतीम नहीं हो रही बल्कि उम्मत की यतीमी का दिन है। अज़ादार क़यामत का दिन है, क़यामत का दिन। आप हालत रोज़े से है ना, बहुत सारी जगह भी ऐसी मजालिस होंगी जहाँ इफ्तार कराया जाएगा। मैं सोचती हूँ अली की बेटियों ने आज रोज़ा कैसे तस्वीर में रखना, अली जैसा बाबा आज दुनिया से उठ रहा है। अज़ादारान इमाम 17 रमज़ान मुबारक को जो खुतबा दिया है ना मौलाए कायनात ने मस्जिद कूफा में, कूफे के बामुदर हिल रहे थे इस खुतबे से। मौला ने कूफे वालों को मुखातिब करके कहा, ए कूफे वालों, मौला अपने रिशे मुबारक पे हाथ फेरते जा रहे, रोते जा रहे। गिरिया किया है मौला ने 17 रमज़ान मुबारक के खुतबे। गिरिया करते हुए मौला पूछते हैं, ए कूफे वालों ये बता दो, क्या मैंने कभी किसी की नामूस की बेहुरमती करी? क्या मैंने कभी किसी यतीम का हक खाया? क्या मैंने कभी किसी मिस्कीन के साथ नाइंसाफी करी? मौला के चाहने वाले कहते हैं, मौला आपसे बेहतरीन इमाम हो नहीं सकता। मेरा गरीब इमाम एक मर्तबा कहता है, देखो मेरे पास मेरे यतीमों से खबरदार रहना, मेरी नामूस का ख्याल रखना। मैं कहूँगी मौला किन बेगैरतों को गैरत दिला रहे थे? ये वही कूफे वाले हैं कि जब हुसैन की यतीमा आई है तो सदके के गुरबे फेंकते हैं। जब ज़ैनब आलिया पे मखदो चादर जब ज़ैनब पे मखदो चादर आई है, बीवी पे पत्थर बरसाए जाते हैं। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन की। मरहूम अल्लामा नासिर अब्बास एक बात पढ़ते थे कि शहजादी ज़ैनब जब दर्स कुरान दिया करती थी ना, तो कूफे की औरतें कहती हैं 39 हिजरी का कि इस साल बड़े अजीब अंदाज में ज़ैनब दर्स कुरान देती है कि बीबी दर्स कुरान के बाद बीबियों को बताती है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हमारे सर के बाल खुले होंगे, हम बेमकना चादर आएंगे। देखो कूफे वालियों, इस आलम में भी ज़ैनब को पहचान लो, कल को ये ना कहना अली की बेटी हम तुम्हें पहचाने नहीं। आज़ादारा ने मजलूम करबला, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। जब मौला को ज़रूरत लगी है, बस चंद मुख्तसर से मसाइब पढ़ के मंजिल मसाइब को ख़त्म करूँ। ज़रूरत लग गई मौला कायनात को, घर में आ गए हैं मौला, चाहने वालों का तांता बना है। कूफे में कोहराम बचा है, एक कोहराम है, बस कूफे वालों को तबीब ने आके ही बता दिया। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, क्या जरूरत थी हसन मुश्तबा को कि तबीब को बुलाते? मौला खुद भी तो मुआयना कर सकते थे, इमाम वक्त थे, मगर मेरा मौला चाहता था कि दुनिया को पता चले शेर खुदा असदुल
نہ جانے کیسا شفیع تھا میرا مولا، نہ جانے کتنے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا کہ کوفے میں در علی کے باہر 200 کے قریب بچے کہ جن کے ہاتھوں میں دودھ کے کوفے میں جب کوئی بچہ کہتا تھا نا میں یتیم ہوں، میرا مولا علی شیر خدا کہتا تھا اگر تمہیں کوئی یتیم بولے کہنا میں یتیم نہیں، میرا بابا علی ابن ابی طالب ہے، آزاداران امام، ایک کے بعد ایک چاہنے والوں کا تانتا بتائے 21 کی شب قیامت کی شب ہے، یہ قیامت کی شب، کل کی رات آپ نے اعمال کی ہوگی نہ عبادت کی ہوگی، ہر عزادار علم پہ بتاتے، ہر کنیز زہرا جب عبادت کر رہی ہوگی سر پہ قرآن رکھ کے دعاؤں کو مانگا ہوگا نا، زینب اور ام کلثوم کی صورتیں نگاہوں میں آئی ہوگی، تمہیں کہے اللہ بابا کو بچا لے، اللہ بکایا اللہ میرے بابا کے سر کا زخم مر جائے خدا، نہ جانے کتنی تڑپ تڑپ کے بیٹیوں نے دعائیں مانگی ہوگی، رات ڈھلنا شروع ہوئی، مولا نے چاہنے والوں سے کہا کچھ دیر میرے گھر سے باہر چلے جاؤ، میری بیٹیاں میرے منتظر ہیں، بقاتل کے جملے ہیں، بار بار پردے میں زینب عالیہ عباس کو صدا دیتی ہے، عباس میرا بابا بچ تو جائے گا نا، اب جو زینب بابا کے قریب آئی سرے شگافتہ دیکھا، تڑپ کے کہتی ہے بھیا بابا کا سر بنا مامے کے دیکھا نہیں جاتا، مولا نے ایک مرتبہ بیٹی کو پیار کیا، عزادارہ نے مایا میں حسن کو بلایا، اپنی تمام اولادوں کو حسن کے سپرد کیا، بس چند آخری جملوں کی زحمت ہے تمام، حسن کے سپرد کیا، اور ایک مرتبہ مولا کے کانوں میں کچھ سسکیوں کی صدا، مولا نے کیا دیکھا ایک کونے پہ مادر عباس گریا کنا، مولا اپنے قریب بلاتے ہیں بی بی کیوں روتی ہو، کہا مولا میں نے مانا میں کنیز ہوں اور یہ کنیز زیادہ ہے، مولا سب کو حسن کے سپرد کیا، میرے بیٹے عباس کو نہ کرے انہیں، مولا نے کہا حسین کو بلاؤ، حسین کو بلایا، آقا کے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ دیا، کہا عباس آج سے حسین سے خبردار رہنا میرے لال، جس طرح میں وارث نبوت تھا تو وارث امامت ہے، تجھے حفاظت کرنی ہے، تو محافظ امامت ہے، عباس حسین سے خبردار رہنا، آزاداران امام، ایک مرتبہ مولا سب اولادوں سے مل چکے، اب وہ وقت آ گیا کہ جب کوفے میں کوہرام برپا ہوا، قد قتل امیر المومنین انا للہ وانا الیہ راجعون، کوفے کے ہر گھر سے کوہرام برپا ہوا،